سا واقعہ ہے کہ تقوی، جواب دہی کا احساس، اخلاص اور قیام اللیل، یہ چار واقع، یہ جو چار صفات ہیں ایک ہی واقعے سے ہم کو ملتے ہیں۔ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ تاریخ اسلام میں صرف چار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایک رکعت میں مکمل قرآن کی تلاوت کی ہے، اور اس میں جو نام آتے ہیں تو پہلا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، پھر حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھا نام جو ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام۔ تو آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کوفہ کی مسجد میں نماز عشاء ادا کر رہے تھے، اور امام نے جیسے ہی سورہ زلزال کی آخری آیت کی تلاوت کی، ہر شخص مطلب کہ وہ جو قرآن سورہ زلزال کی آیت ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی اس کو بھی دیکھ لیا جائے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی اسے بھی دیکھ لیا جائے گا۔ تو نماز کے بعد آپ اتنا روتے ہیں دعا میں کہ بہت دیر ہو جاتی ہے، اور جب مسجد کے ذمہ دار مؤذن جو ہے مسجد کو لاک کرنے کے انتظار میں ہوتا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ جو ہے اپنے خدا سے جو ہے بہت گہرا لو لگائے ہوئے ہیں، ایک بہترین ڈیپ کنیکشن خدا اور بندے کے درمیان انہوں نے دیکھا، اور خاموشی سے واپس گئے۔ جب وہ صبح کی نماز کو، فجر کی نماز کی اذان کے لیے مسجد میں داخل ہوتے تھے، دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے خدا سے جو ہے وہی لو لگائے ہوئے ہیں، وہی آپ کا کنیکشن خدا سے ہے، اتنا اسٹرانگ کنیکشن تھا۔ اور بار بار آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ دعا کرتے ہوئے انہوں نے ان کو سنا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے وہ رب جو معمولی سی نیکی پر اجر دیتا ہے، اور اے میرے رب جو ذرہ برابر گناہ پر پکڑ کرنے والا ہے، اپنے بندے نعمان پر رحم فرما، اسے جہنم کی عذاب سے، جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو یہ آپ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بہت بڑی ہے، اور صرف دو واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ تو ایک پہلا واقعہ جس میں آپ نے دیکھا کہ استاد اور شاگرد کا معاملہ، پھر دوسرا واقعہ جس میں آپ کا تقوی، جواب دہی کا احساس، اخلاص اور قیام اللیل، یہ سب چیزیں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے، آپ کی سیرت سے جو ہے بہترین چیزیں سیکھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ جی فہیم، اگر آپ ہیں اویلیبل تو آگے کی کارروائی بڑھائیے۔ جی جی فہیم، جزاک میرا اللہ بلال بھائی۔ اس کے بعد میں محترم مولانا محمد فہیم الدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اظہار خیال کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یلحقون بہم۔ سورہ جمعہ کی ایک آیت کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جن صحابہ کے درمیان ہیں انہیں آپ آیات الہی سنا رہے ہیں، ان کا تزکیہ کر رہے ہیں، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں،
لیکن کچھ لوگ ہیں جن سے ابھی آپ کی ملاقات نہیں ہوئی، وہ بعد میں آئیں گے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے مصداق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قرار دیتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ 23 برس رہا، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 2 سال 6 مہینے خلیفہ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو آپ نے ایک نیا شہر بسایا جو عراق کیرو کہلاتا ہے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر کوفہ تھا۔ آپ نے اس ہیڈ کوارٹر کوفہ کے بنانے کے بعد وہاں کی تعلیم و تربیت کے لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا۔ یہ وہ صحابی ہیں، آپ اور آپ کی والدہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب تھے، لوگ خیال کرتے تھے کہ آپ پیارے نبی کے افراد خاندان ہی سے متعلق۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پوری قرآن مجید میں جانتا ہوں اس کی کون سی آیت کا شان نزول کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے والوں سے کہا، مجھے خود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ضرورت ہے، لیکن میں تم لوگوں کو اپنے پر ترجیح دے رہا ہوں، انہیں لے جائیے۔ چنانچہ اس نئے شہر میں آپ نے جس کام پر امیر المومنین نے مامور کیا تھا وہ انجام دیا۔ ایک تو علم، درس و تدریس تھا، دوسرا وہاں کی سیاسیات پر نظر تھی، تیسرا آپ وہاں آج کی جدید اصطلاح میں ریونیو کے ذمہ دار تھے۔ آپ نے اپنی دینی ان صلاحیتوں کے لحاظ سے ایسا زبردست عظیم کارنامہ انجام دیا، آپ کی درسگاہ سے کوفہ سے 60,000 علماء نکلے۔ لہذا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد لوگوں نے اس درسگاہ کا ذمہ دار حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت علقمہ اس کے ذمہ دار بنے، اور حضرت علقمہ کے بعد حضرت ابراہیم نقی، پھر آپ کے بعد حضرت حماد اس درسگاہ میں ذمہ داری کے فرائض انجام دیے۔ تو کوفہ اس زمانے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے دنیا کی سب سے بہترین علمی درسگاہ کا مقام رکھتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا، ان کا نام بھی نعمان تھا۔ اس زمانے میں دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی، ایک ایران سپر پاور تھا، دوسرا روم سپر پاور تھا۔ ایران کا علاقہ آج جو ایران ہے اتنا ہی نہیں، آدھی دنیا اس کے زیر تسلط تھا۔ چنانچہ آج جو ہم افغانستان کا کابل سمجھتے ہیں، وہ کابل میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا ابا نعمان یہ حضرت علی سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور حضرت علی سے آپ کا بڑا یارانہ تھا، تحفے تحائف کا تبادلہ بھی ہوتا۔ ان کے فرزند حضرت ثابت اور ان کے فرزند حضرت نعمان جو بعد میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہلائے۔ آپ کے والد کوفہ تشریف لاتے ہیں اور ذاتی پیشہ تجارت تھا، اس تجارت کو بہت ایکسپینشن ہوتا ہے۔ والد کے بعد حضرت امام اعظم نے اسی تجارت کے پیشے کو اختیار کیا۔ بہت بڑی کپڑوں کی فیکٹری جہاں ریشم وغیرہ بھی تیار ہوتے، فروخت ہوتے، اور بعد میں وہ ایک علمی درسگاہ میں بھی تبدیل ہوا۔ پھر کاروبار کے لیے وہاں ایک شاپ بھی تھی۔ چنانچہ بھائی بلال نے بڑی اچھی بات ہمارے سامنے رکھی کہ ٹرننگ پوائنٹ کیسے ہوا۔ آپ قرآن مجید، اس کی تفسیر، احادیث طیبہ اور فقہ، اس کے علاوہ علم الکلام، علم منطق، صرف و نحو، ان سب سے باخبر رہے۔ لیکن فقہ کی طرف اس بزرگ نے آپ کو مائل فرمایا، ورنہ منطق اور کلام میں اتنی مصروفیت ہو گئی تھی کہ رات دن کا مشغلہ فلسفہ، علم الکلام اور منطق ہو گیا تھا۔ جب ادھر مڑے، ظاہر ہے کہ کوفہ قرآن کا، احادیث کا، فقہ کا اور علم دین و دنیا کا زبردست مرکز رہا۔ چنانچہ آپ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قائم کردہ درسگاہ، اس کے جو اب ذمہ دار تھے حضرت حماد، ان کے زمانے میں اس درسگاہ سے رجوع ہوتے ہیں اور وہ سب کچھ حاصل کیا جس کا ذکر آئے گا۔ چنانچہ آپ کی ذہانت، فطانت
ذکاوت، قوت حافظہ، دور اندیشی، حکمت و دانائی ایسی تھی جب یہ قرآن و حدیث اور فقہ کی طرف مڑے ہیں اللہ نے چار چاند لگا دی۔ آپ نے خواب دیکھا، اس خواب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آپ کچھ کھدائی کر رہے ہیں اور پیارے نبی سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ اس زمانے کے خواب کے بہترین ماہر ابن سیرین، ان سے خواب کی تعبیر دریافت کروائی گئی۔ انہوں نے پوچھا یہ خواب کس کا ہے؟ وہ صاحب دیانت اور امانت کے لحاظ سے نام نہیں بتایا، کہا کہ جس نے خواب دیکھا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو ساری دنیا کے اندر پہنچانے پھیلانے کا سبب بنے گا۔ چنانچہ یہ خواب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، اور آج آپ دیکھتے ہیں امت مسلمہ کے اندر جہاں 220 کروڑ کی تعداد امت مسلمہ کی ہے، یا بعض لوگوں کے کہنے کے مطابق 150 کروڑ لوگ پائے جاتے ہیں، ان میں 90% لوگ وہ ہیں جو عبداللہ ابن مسعود حضرت علی کی درسگاہ سے علم حاصل کرنے والے، علقمہ، ابراہیم نخعی، حضرت حماد، ان کے شاگرد تو اس درگاہ سے علم حاصل کیا، نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی منضبط کردہ تعلیمات کی روشنی میں اپنا اسکول آف تھاٹ اختیار کیے۔ چنانچہ آپ کی پیدائش 80 ہجری میں ہوئی اور 150 ہجری میں آپ رحلت فرماتے ہیں۔ آپ کے زمانے میں امام مالک آپ کے ہم عصر ہیں، تھوڑا سا چھوٹے تھے۔ امام شافعی جس دن آپ کی رحلت ہوئی اس دن پیدا ہوئے۔ امام احمد حنبل یہ بہت چھوٹے، لیکن دنیا میں جہاں 12 فقہی مسالک مشہور ہیں، اس میں 4 کو بہت زیادہ نمایاں مقام حاصل ہے۔ فقہ شافعی، مالکی، حنبلی، یہ تینوں فقیہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ہم عصر امام مالک کے علاوہ دونوں حضرت امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ امام شافعی نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ بات فرمائی، شاید امام اعظم کی والدہ اتنی خوش نصیب تھی، ایسی خوش نصیبی کسی کو حاصل نہ ہوگی، انہوں نے امام اعظم جیسا بہترین سپوت دنیا میں لانے کا سبب بنا۔ امام احمد حنبل فرماتے ہیں یہ ایسے صاحب کلام تھے، اگر پتھر کے ستون کو لوہا ثابت کرنا چاہیں
یا لوہے کے ستون کو سونا ثابت کرنا چاہیں تو کوئی ان کا ہاتھ پکڑ نہیں سکتا۔ آپ کے 44 سال کے بعد، انتقال کے 44 سال کے بعد محدثین کا دور شروع ہوتا ہے۔ امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ابن داؤد، امام دارمی، امام ابن ماجہ، جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں جو کتابیں احادیث کی تالیف کی، جسے صحاح ستہ کہا جاتا ہے، یہ سب امام اعظم کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اللہ نے حضرت امام اعظم کو کتنا تبحر قرآن پر، کیسی ماسٹری باریک بینی کے ساتھ احادیث پر، اور کیسی زیرکی فقہ کے اوپر عطا فرمائی تھی۔ اس کے علاوہ فلسفہ، منطق، نحو، یہ سب اپنی جگہ موجود ہے۔ آپ کے اساتذہ کی تعداد 400 کے قریب، اور آپ تجارت کے علاوہ علمی سفر بھی بہت کیا کرتے۔ مکہ مکرمہ میں حج کے زمانے میں جو علمی مجالس ہوتے، ان سب سے استفادہ کرتے۔ آپ کی حیات میں آپ نے 50 کے قریب حج اور عمرے فرمائے، اور جہاں معلوم ہوتا کوئی صاحب علم ہے، یا تو براہ راست ان سے علم حاصل کرتے، یا پھر کسی واسطے سے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ آپ نے اپنی حیات میں 80,000 مسائل قرآن و حدیث سے استنباط کر کر مستنبط کروایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس راست مسائل کا استنباط کر کر جو مستنبط کرا، اس کے علاوہ کئی لاکھ مسائل ہیں جو آپ کی طرف منسوخ کیے جاتے ہیں۔ بھائیو، جو شخص قرآن کا گہرا علم رکھتا ہو، احادیث پر گہری نظر ہو، وہی شخص قرآن و حدیث سے مسائل کو استنباط کرنے کی طاقت، صلاحیت رکھتا ہے۔ اور اللہ نے بڑی غیر معمولی علمی صلاحیت آپ کو عطا فرمائی تھی، بڑی ذہانت اور بڑی فراست تھی۔ مسائل کو اس پیارے انداز سے سمجھاتے، سامنے والا آدمی مطمئن ہو جاتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں 80 صحابہ موجود تھے۔ اسی کوفہ شہر میں 1,500 وہ صحابہ تھے جو جنگ بدر میں اور صلح حدیبیہ میں شرکت کی تھی، اور پھر خود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی، ان دونوں کے یہاں قیام نے بڑے بڑے صحابہ کو یہاں متوجہ کیا تھا، اور یہ علمی ایک بہت بڑا شہر بن گیا تھا۔ چونکہ حضرت امام
اعظم پھر والد بھی یہیں رہے. حضرت علی سے غیر معمولی تعلقات تھے. آپ کو یہاں خوب علمی فیض حاصل کرنے کا موقع ملا. وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھے اور ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، انہیں صحابہ کہتے ہیں. جنہوں نے صحابہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں انتقال ہو گیا، انہیں تابعی کہتے ہیں. حضور نے فرمایا بہترین زمانے 3 ہیں: میرا زمانہ، اس سے متصل صحابہ کا زمانہ، اس سے متصل تابعین کا زمانہ. چنانچہ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی میں شامل ہیں، اور پیارے نبی کے ارشاد کے مطابق یہ زرین زمانے کا ایک حصہ ہے. آپ بہت سخی تھے، فیاض تھے. جو کچھ کاروبار کرتے سالانہ اس کے حساب کتاب کے بعد کچھ حصہ کاروبار کے لیے اور اپنے لیے رکھتے، اور بقیہ جو کچھ رقم ہوتی 12 نے یہ علماء پر، طلباء پر، درسگاہ پر خرچ ہوتا. چنانچہ آپ نے دنیا کو ایسے بہترین شاگرد دیے ہیں جن کے کارنامے ہر وقت یاد کیے جائیں. آپ کی محفل میں 30 زبردست شاگرد تھے جو ہر میدان کے ماہرین میں سے تھے. جب بھی قرآن حدیث کا مسئلہ پیش ہوتا تو 30 اینگل سے غور کرتے. مثلا سمندری شکار، سمندری جانور، تو میرائن سائنس، سمندر سے واقف آپ کے پاس شاگرد، وہ اس کا جواب ڈھونڈتے. چاند، سورج، ستارے، فلکیات، ایسٹرونومی کے جو ماہر آپ کے پاس تھے وہ اس کے جواب کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے. ایسا ہی علم ناسخ و منسوخ، ایام جاہلیت کی شاعری، پرانے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ، ان کی زندگی، اس طرح 30 ماہرین آپ کے اطراف ہمیشہ رہتے، جن میں سے 3 ممتاز شاگرد امام یوسف، امام ظفر، امام محمد بہت مشہور ہیں. یہ 30 شاگردوں میں ایسے قابل ترین لوگ تھے. سیاہ ستہ تعلیف کرنے والے تمام محدثین سب امام اعظم کے استنباط یہ تھا، کیونکہ آپ تابعی ہیں تو آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلیمات، جو احادیث، جو سنت منقول ہے، درمیان میں
آسان انداز سے ہم تک پہنچانے کا موقع دیا۔ آپ نے اموی دور بھی دیکھا 52 سال، عباسی دور بھی دیکھا 18 سال، اور یہ دونوں دور کو سامنے رکھتے ہوئے جو کچھ خرابیاں اس زمانے میں خلافت کے بجائے ملوکیت کی طرف اسلامی نظام سلطنت موڑنے کے نتیجے میں جو واقعات تھے وہ آپ کے سامنے تھے۔ آپ کی 30 بہترین شاگردوں کی جوری نے اس زمانے کے مسائل کو حل کیا، اور خلافت ملوکیت میں تبدیل ہونے کے بعد جو مسائل کھڑے ہوئے تھے ان مسائل کو آپ کے ساتھیوں نے اور آپ نے بہترین طریقے سے حل فرمایا۔ چنانچہ اس زمانے میں فتنے کھڑے ہو گئے تھے، فتنے خوارج، فتنے معتزلہ، فتنے جبریہ، فتنے قدریہ، ان سب کا مدلل حق کا حق ہونا، ناحق کا ناحق ہونا آپ نے بتایا، اور ان کے مد مقابل آپ نے قرآن و سنت کے جس چیزوں کو ایک منضبط انداز سے ایک آرگنائزیشن کی شکل دی، اس کا نام ہے سنت الجماعت۔ سنت الجماعت وہ جماعت ہے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان فتنہ پرور گمراہ کن تنظیموں کے مقابل میں قائم کیا۔ الحمدللہ ہم سب سنت الجماعت ہیں، اور دینی کام کرنے کے لیے جماعت اسلامی، تحریک اسلامی، SIU، GIU اس میں شریک ہو کر کام انجام دے رہے ہیں، لیکن عقیدے میں ہم سب سنت الجماعت ہیں۔ آپ نے اس زمانے میں بتایا خلافت کی خوبیاں کیا ہیں۔ خلافت کی خوبی یہ ہوتی ہے وہاں اللہ حاکم مطلق ہے، قرآن و سنت حکومت کی پالیسی دستور ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کے فرمان الہی کے نفاذ کرنے والے، اللہ جو مطاع حقیقی ہیں اس کے شارع ہیں، اور صحابہ کرام نے آپ کے بعد اسی اصولوں کو عملاً دنیا میں قائم فرمایا۔ اس طرح 30 سال تک خلافت راشدہ رہی، پھر خلافت راشدہ خلافت میں تبدیل ہوئی، پھر ملوکیت میں تبدیلی آئی۔ ملوکیت کے اندر بیت المال، خدا کے مال کے بجائے لوگ بادشاہوں نے اپنا مال قرار دیا، شورا کے بجائے مطلق العنانی کا رویہ اختیار کیا، مشاورت کے بجائے انہوں نے اپنی مرضی کو دخل دیا۔ اس موقع پر امام اعظم ابو حنیفہ کا بڑا عظیم کارنامہ، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار تھے، عمدہ لباس پہنتے، لیکن سب کا حق ادا کرنے کے بعد بڑی ایمانداری، دیانتداری سے کاروبار کرتے۔ ایک موقع پر ابر آیا ہوا تھا، آپ نے دکان جلدی بند کر رہے تھے، لوگوں نے کہا کیوں آج جلدی بند کر رہے ہیں؟ کہا ابر آیا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گاہک غلط فہمی میں کوئی چیز لے کر چلا جائے۔ اتنی احتیاط تھی۔ ایک مجوسی آپ سے قرضہ لیا تھا، آپ ادھر سے گزر رہے تھے، پیر آپ کا کیچڑ پر غلطی سے پڑ گیا تو اس کی دیوار پر جا کر کچھ چھینٹے پڑے،
تو آپ نے اس مجیسی کو بلایا تو وہ یہ خیال کرتے ہوئے کہیں قرضہ مانگنے آئے ہیں، نہیں آیا۔ آپ نے کہا نہیں، قرض مانگنے کے لیے نہیں، ایک مسئلہ ہے جس کی طرف تم سے اجازت لینا ہے۔ کہا میرے پیر کی غلطی کی وجہ سے تمہاری دیوار پر چھینٹا پڑ گیا ہے، اگر میں کھرچ دوں تو تمہاری دیوار خراب ہوگی، اور میں ایسا ہی چھوڑ کر چلا جاؤں تو یہ بڑی بے نظی کی بات ہوگی، لہٰذا تم مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا قرضہ معاف کر دیا۔ ایک اور موقع پر ایک قرضدار کے گھر سے گزرے، دھوپ زیادہ تھی، آپ چھاؤں میں آنے کے بجائے دھوپ میں ٹھہرے۔ شاگردوں نے کہا دیوار کی چھاؤں میں آ جائیے نا، تو آپ نے اس مخلوص کو بلا کر کچھ بات کی اور نکل گئے۔ اس پر ساتھیوں نے پوچھا تو کہا یہ آدمی نے مجھ سے قرض لیا ہے، اگر میں اس کے سائے میں آتا تو یہ سود میں شامل ہوتا۔ پیارے نبی نے فرمایا قرضہ دے کر فائدہ اٹھانا سود کی تعریف میں آتا۔ آپ نماز کے لیے جاتے ہوئے وہاں بیٹھے ہوئے آدمی کو کہا دیکھو یہ تھان ہے، اس میں سوراخ ہے، اگر کوئی آدمی آئے تو یہ سوراخ بچا کر بیچنا۔ آپ نماز پڑھ کر آئے تو دیکھا وہ تھان بک چکا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے سوراخ بچایا؟ تو کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے اس دن کی پوری بکری خیرات کر دی اور کہا وہ گاہک کدھر گیا؟ تو پوچھتے ہوئے اس کے گھر تک پہنچے اور کہا تمہیں جو تھان دیا گیا ہے وہ عیبدار ہے، لہٰذا اس کے اتنے پیسے واپس لے لو۔ امام ابو یوسف کے گھر کا پورا خرچ آپ ہی چلا دیا۔ یہ ہے وہ عظیم فرزند اسلام نعمان بن ثابت، جنہیں دنیا امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے یاد کرتی ہے، کیونکہ آپ نے قرآن و سنت سے اپنے 30 مجلس شورا کے ارکان سے جو کوڈ بنایا وہ حنفی کوڈ کہلاتا ہے، اور وہ آیت آپ پر بہت حد تک صادق آتی ہے۔ اے اللہ کے رسول، کچھ لوگ ابھی آپ سے ملے نہیں ہیں، وہ عنقریب اللہ کے دین میں شامل ہوں گے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر یہ آیت بڑی صادق آتی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ایسی ذہانت، فراست، متانت اور اللہ کے دین کے لیے جذبہ ایثار و قربانی امت کے ان احباب میں پیدا فرمائے جو صاحب ثروت ہیں، صاحب سطوت ہیں، اور حق پرستی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق کیا گیا۔ آپ اسلامی حکومت کے قاضی القضا، سپریم کورٹ کے جج بنیے، جو خلیفہ کو بھی اپنے دربار میں بلا سکتے تھے۔ تو آپ نے اپنے مزاج کے لحاظ سے کہا میں اس کی اہلیت نہیں رکھتا۔ انہوں نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو کہا کہ جب جھوٹ بولنے والا قاضی القضا ہو تو یہ سب سے بڑا ڈسکوالیفیکیشن۔ لیکن آپ نے اپنے 4 ساتھیوں سے کہا اسلامی حکومت کو چلانے کے لیے بہرحال قانون کو چلانے والے قاضیوں کی تو ضرورت ہے، ہم 3 کسی طرح سے بچ گئے، لیکن ایک صاحب سے کہا تم اس کو قبول کر لو۔ جب وہ قبول کر لیتے ہیں تو پھر آپ ان کے قریب نہیں گئے۔ ایک مسئلے میں وقت کے خلیفہ نے آپ کو قید کر دیا، اور جب وہ حق پر قائم رہے تو کھانے میں زہر دے کر جیل کے اندر ایسی بڑی شخصیت کا سورج چاند
اس نے غروب کروا دیا، مگر آج وہ چاند و سورج تقریباً امت مسلمہ کے تمام علاقوں کو روشن کیا ہوا ہے۔ سلجوقی خاندان، مغلیہ سلطنت کے تمام لوگ اپنے اپنی حکومتوں میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فریم کردہ جو کوٹ تھا فقہ حنفی، اسی کو سرکاری مذہب قرار دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر کروٹیں کروٹیں رحمتیں نازل فرمائے، ہزاروں نعمتیں نازل فرمائے، آپ کو کروٹیں کروٹیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور آپ کی قدردانی کرنے کی ہمیں توفیق بخشے، آمین برحمتی کا ارحم الراحمین۔ کل کا پروگرام طے کر لے کے کوئی سوال ہے تو پوچھا جا سکتا ہے۔ جی مولانا جزاک اللہ خیر۔ میں مولانا محمد فہیم الدین صاحب کا مشکور ہوں۔ انشاءاللہ کل